محترم ناظرین و سامعین، گزشتہ ہفتے اس صورت کی کچھ تفسیر اور وضاحت آپ حضرات کے سامنے آئی، اور یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو اس بات کی خوشخبری سنائی ہے کہ عن قریب مکہ فتح ہونے والا ہے۔ فتح مکہ کا قصہ آج کے دن گزر گیا، کیسے ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا عمل کیے، اس کا کچھ حصہ گزر چکا ہے۔ لیکن اس کی جو پہلی آیت ہے، اس سورت کی جو پہلی آیت ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری امت کو ایک پیغام دیا، اور پیغام یہ ہے کہ دنیا کے اندر کوئی کام بھی اللہ کی نصرت اور مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ جو صورت ہے نا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اگر اللہ چاہتا نا تو نصر اللہ کو ہٹا کر کے سیدھا سیدھا یہ کہہ دیتا اذا جاء الفتح، کہ فتح آ گئی یا فتح آنے والی ہے، آپ فاتحانہ شان کے ساتھ داخل ہوں گے مکے میں۔ اگر اللہ چاہتا ایسے بھی کہہ دیتا، لیکن جاء اور فتح کی بیچ میں اللہ نصر اللہ لایا ہے۔ کیا لایا ہے؟ نصر اللہ لایا ہے۔ اس بات کا یقین اور پیغام اور سبق دینے کے لیے ہر ایمان والے کو کہ کام چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا، کہ کام کے شروع میں بھی، کام کرتے ہوئے بھی، اور کام کرنے کے بعد میں بھی انسان کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ جانی چاہیے کہ مولا جو ہوا ہے یہ میری مرضی اور میری طاقت اور میری چاہت کے مطابق نہیں ہوا، اللہ تیرے حکم سے ہوا ہے۔ اور جب بندہ اس بات کا اظہار کرتا ہے نا، تو اللہ کا لاڈلا اور محبوب اور چہیتا بن جاتا ہے۔ ورنہ بہت سارے لوگ ہیں تیر مار دیتے ہیں، کامیابی حاصل کر لیتے ہیں، لیکن انانیت ان کے اندر آ جاتی ہے کہ نہ جی میں، یہ جو میں نا، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ اب اس سے اندازہ لگائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10-12 ہزار صحابہ کے ساتھ مکے میں داخل ہو رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ سبق اور یہ پیغام کتنا بیٹھا ہوا ہے کہ آج اگر مکہ فتح ہو رہا ہے نا، تو یہ صرف اور صرف اللہ کی مدد کے ذریعے ہو رہا ہے۔ کتنی بیٹھی ہوئی ہے، کتنی بیٹھی ہوئی ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ اونٹنی پر بیٹھ کر فاتحانہ شان کے ساتھ مکے میں داخل ہو رہے تھے، تو آپ کے اندر اتنی تواضع تھی اپنے رب کی، اور یہ سبق کہ میری طاقت سے نہیں ہو رہا ہے، یہ اللہ نے نصرت کی ہے، اللہ نے مدد کی ہے۔ یہ پیغام آپ کے ذہن و دل و دماغ میں ایسا بیٹھا ہوا ہے۔ صحابی فرماتے ہیں آپ کے وصال کے بعد میں کہ جب میں نے دیکھا تھا حضور کو، تو وہ آپ کا نقشہ، آپ کا دیکھنا اور وہ آپ کی سچویشن ساری آج بھی میرے ذہن میں ایسا ہے جیسے کہ میں اپنی آنکھوں سے وہی منظر دیکھ رہا ہوں کہ اونٹنی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب کوئی بندہ، کوئی بادشاہ، کوئی حاکم کسی علاقے کو فتح کرتا ہے تو کیسا اکڑ مکڑ کے ساتھ جاتا ہے، کیسے خدائی بولتا ہے، کیسے رب چھوڑے بولتا ہے، وہ پھر بھول جاتا ہے کہ میں ہوں کیا، پھر بھول جاتا ہے وہ۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی کیا فرماتے ہیں کہ جب آقا داخل ہو رہے تھے نا، تو اونٹنی پر بیٹھے تھے، اور آپ کے اندر اتنی تواضع تھی، اتنی مسکنت تھی کہ آپ نے تواضع کی وجہ سے اپنے چہرے کو اتنا نیچے جھکا رکھا تھا کہ آپ کی یہ تھوڑی آپ کے سینے سے مل گئی تھی۔
آپ نے اپنے سر کو اتنا جھکا دیا کہ آپ کا سر ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ اونٹنی کا کوہان ہوتا ہے نا، اس پر جا کے لگنے والا ہے۔ تو اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہاں سے ایک پیغام اور میسج یہ ملا ہے کہ اللہ کی مدد کے بغیر مکہ فتح نہیں ہوا ہے۔ اب جب اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑا پیغام دے رہا ہے، صحابہ کو اتنا بڑا پیغام کہ 13 سال تک مکے کے اندر کتنی بڑی قربانیاں، کہ ذہن میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ جی ہم نے 13 سال تک کتنی محنت کی ہے، یہ نہیں آنا چاہیے۔ ذہن میں یہ نہیں آنا چاہیے جی میں تو بہت بڑا دین کا کام کر چکا، یہ تو میری محنت سے ہوا ہے۔ اے نبی جی یہ دل و دماغ میں نہیں آنا چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں تو کبھی آ ہی نہیں سکتی تھی یہ بات۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مجھے اور آپ کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ مسجد میں کامیاب ہوں یا مدرسے میں کامیاب ہوں یا گھر میں کامیاب ہوں یا کارخانے میں کامیاب ہوں یا کھیتی باڑی میں کامیاب ہوں، الغرض خلاصہ یہ ہے کہ جس قدم پر بھی جس کام میں بھی کامیابی ملے، اس کامیابی کا کریڈٹ کس کو دینا چاہیے؟ کہ اللہ کے کرنے سے ہوا ہے، اللہ کے کرنے سے ہوا ہے۔ تو ایک پیغام اس صورت کے اندر یہ دیا ہے۔ آگے جب چلتے ہیں وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اس آیت کے اندر اللہ نے فرمایا اے نبی جی آپ دیکھیں گے کہ جب آپ مکہ فتح کر لیں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ دین میں فوج کی فوج داخلہ ہوں گی، قافلے کے قافلے آئیں گے، ادھر سے ہجوم آ رہا، ادھر سے ہجوم آ رہا، ادھر سے بھیڑ آ رہی ہے، ادھر سے رش آ رہا ہے۔ کیوں آ رہا ہے؟ کہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ جب یہ سورت پڑھ کر حضور نے صحابہ کو سنائی تو میں نے بتایا تھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے وہ روئے، اور سارے صحابہ خوشیاں منا رہے ہیں کہ بھئی اس میں تو دو باتوں کی خوشخبری ہے، ایک تو مکہ فتح ہوگا، اور دوسرا جیسے ہی مکہ فتح ہوگا تو لوگ گروہ در گروہ، جوق در جوق، فوجیں کی فوجیں، قافلے کی قافلے ایمان میں داخل ہوں گے۔ تو یہ بھی خوشخبری ایمان والوں کے لیے۔ سارے صحابہ یہ دو چیزیں تصور کر کے سوچ کے خوشی منا رہے، خوش ہو رہے، مسکرا رہے، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے، زاروں قطار رو رہے تھے۔ صحابہ نے کہا کہ عباس حضور کے چچا آپ رو کیوں رہے ہو، وجہ کیا ہے اس کے رونے کی؟ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس صورت کے اندر جہاں اس بات کی خوشخبری ہے کہ مکہ فتح ہوگا، لوگ ایمان میں داخل ہوں گے، اس صورت کے اندر اس بات کی بھی خبر اللہ دے رہا ہے کہ ہمارے نبی، ہمارے سرتاج، ہمارے سر کے تاج حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے بیچ زیادہ وقت تک نہیں رہیں گے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے رونے کی وجہ بتائی، تو صحابہ نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ بات ٹھیک ہے یہ؟ تو آقا نے فرمایا ہاں بات ٹھیک ہے، اب میں تمہارے درمیان زیادہ نہیں رہوں گا۔ چنانچہ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف 2 سال دنیا میں رہے اور پردہ فرما گئے۔ دوسرا پیغام اس آیت سے یہ ملتا ہے ہمیں کہ اس دنیا کے اندر کوئی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں آیا، کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بلا لیا، اپنے پاس بلا لیا، اس کے بعد بھی اگر ہم یہ تصور کریں کہ جی ہمیں تو جانا ہی نہیں ہے یہاں سے، تو یہ شیطان کا پہاڑا ہے، یہ شیطان کے تانے بانے ہیں کہ جو ہمیں یہ تصور ہمارے ذہن میں ڈال کر یا موت بھلا کر کے آدمی موت بھول جائے، تو یہ بھی یہی ہے کہ بھئی مرنا ہی نہیں آدمی کو۔ آج دیکھ لیں موت انسان بھولا ہوا ہے، موت بھولا ہوا تو قبرستان میں جا کر کے بھی اس کی وہ کیفیت نہیں ہوتی کہ جو حدیث کے روح سے اس کی کیفیت ہونی چاہیے۔ ہم نے دیکھا کہ جنازہ سامنے رکھا ہوا اور چہرے پر مسکراہٹ، کاندھوں پر جنازے اٹھا لیے، قبرستان میں ہم نے گلی سڑی قبریں دیکھ لیں،
کہ وہاں پر چودھری صاحب بھی لیٹے ہوئے ہیں, بڑے صاحب بھی لیٹے ہوئے ہیں, اور پردھان جی بھی لیٹے ہوئے ہیں, ان کی قبروں کے نشان مٹ گئے. وہاں جا کے ہمارے اوپر وہ ریئیکشن نہیں آتا کہ جو ریئیکشن کی بات ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہتی ہے کہ بھئی جب قبرستان جائیں تو تمہیں موت یاد آنی چاہیے. کہ نہیں جی, ہمارا تو حال یہ ہے, اپنے رشتہ دار کو دفنانے جاتے ہیں اور چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے. صحابہ کا حال یہ ہے کہ موت کو جب یاد کرتے ہیں تو رنگ پیلے پڑ جاتے ہیں, رنگ پیلے پڑ جاتے ہیں صحابہ. تو اس سے ایک پیغام اور میسج ہمیں یہ ملا ہے, وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, کہ اس آیت سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ یہ سمجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ ہمارے بیچ نہیں رہیں گے. تو جب حضور نہیں رہیں گے تو بھئی رہنا تو ہر کسی کو بھی نہیں ہے, سب کو جانا ہے. آنے کی ترتیب ہے کہ پہلے دادا آتے ہیں, بعد میں بیٹے آتے ہیں, پھر پوتے آتے ہیں, پھر پرپوتے آتے ہیں, نانا آتے ہیں, نواسے آتے ہیں, پر نواسے آتے ہیں. یہ دانے آنے کی ترتیب ہے. ایسا نہیں پہلے پوتے آ گئے بعد میں دادا آ رہے ہیں. لیکن جانے کی ترتیب کوئی نہیں ہے. جانے کی ترتیب دنیا کا حال تو یہ ہے موت کا کہ بوڑھے بوڑھے بزرگ ہیں, جوان بیٹے کی لاشیں اپنے کاندھے پر اٹھا رہے ہیں, دادا بیٹھے ہوئے ہیں, پوتوں کی لاشیں قبرستان پہنچا رہے ہیں. تو ایک پیغام یہ ہے کہ جانا ہر کسی کو ہے, کسی کو یہاں پر بقا نہیں ہے. وہ کہاں ہے, اجل ہی نہ چھوڑا نہ دنیا نہ دارا, اسی سے سکندر صفا کے بھی ہارا, ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا, پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تو کہ ہرس و ہوس کو چھوڑ میاں, مت دیس بدیش پھرے مارا, قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کے نقارا. کیا بدیا بھینسا بیل شتر, کیا گونی پلہ سر بھارا, کیا گیہوں چاول موٹ مٹر, کیا گیہوں چاول موٹ مٹر, کیا آگ دھواں اور انگارا, سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. حسن ظاہر نے تجھے دھوکے میں ڈالا, یہی تیری دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ. زینت ہو نرالی, فیشن ہو نرالا, بچپن نے تجھے بیٹھا کے برسوں کھلایا, جوانی نے پھر تجھے مجنوں بنایا, بڑھاپے نے آ کے پھر تجھ کو رلایا. موت کر دے گی ایک دن تیرا بالکل صفایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے, مٹے نامیوں کے نشا کیسے کیسے. یہ ہے دنیا کی حقیقت. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جانا ہے, جبکہ مفسرین نے فرمایا کہ نبیوں کو جو موت آتی ہے نا وہ اختیاری ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ اختیاری. موت کا فرشتہ ڈائریکٹ آ کے روح نکالنا ایسا نہیں ہے, نہیں اجازت لے گا پہلے, نکالوں یا نہ نکالوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے جب آپ کا آخری وقت تھا. تو جبرائیل اندر آئے, سلام کیا, یا رسول اللہ موت کا فرشتہ دروازے پر کھڑا ہے, اندر آنے کی اجازت. روح تو بہت دور کی بات ہے, اندر بھی بغیر اجازت نہیں آ سکتا. نبی کا دربار ہے, اور نبیوں میں بھی سارے نبیوں کے سردار محمد رسول اللہ کا دربار ہے. یہاں کیسے بغیر اجازت داخلہ ہو سکتا ہے؟ یا رسول اللہ موت کا فرشتہ کھڑا ہے, اجازت چاہتا ہے. جی اجازت دیں. کیوں آئے ہو؟ سلام کیا پہلے. تو معلوم ہے موت کے فرشتہ نے کیا کہا, سلام آپ کو ہی کیا ہوں, اس سے پہلے کسی کو نہیں کیا ہے سلام. موت ہے. کیوں آئے ہو؟ یا رسول اللہ اللہ نے بلایا ہے, اللہ آپ کی ملاقات چاہتا ہے, اللہ آپ کی ملاقات چاہتا ہے. موت آئے تو ایسی آئے کہ اللہ خود چاہ رہا ہو کہ میرا بندہ میرے پاس آ جائے. اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب زندگی دین کے مطابق, اللہ کے احکامات کے مطابق, اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بن کے زندگی گزر رہی ہو. حضور نے فرمایا کہ اگر میں نہ جانا چاہوں تو
یا رسول اللہ نہ جاننا چاہا کوئی بات نہیں، لیکن اللہ آپ کی ملاقات چاہتا ہے. اچھا میرا رب میری ملاقات چاہتا ہے. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ ٹھیک ہے اجازت ہے. تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا پڑا اس دنیا سے، تو میں اور آپ تو کیا جھاڑ کے پتے صاحب. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو صحابہ کا ایسا حال تھا. تاریخ اور سیرت میں لکھا ہوا ہے کہ صحابہ کے اوپر جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا، اس دن سے زیادہ صحابہ کے اوپر کوئی غم نہیں آیا. اس دن سے زیادہ کبھی کوئی غم نہیں آیا. ان کے اپنے بیٹے شہید ہو گئے، باپ شہید ہو گئے، اپنے گھر والے چھوٹ گئے، کبھی صحابہ پہ ایسا غم نہیں آیا جیسا غم اور فکر اور غم میں ایسا ڈوب گئے تھے کہ حضرت عمر جیسے صحابی تو تلوار لے کے کھڑے ہو گئے تھے. اگر کسی نے کہہ دیا نا حضور چلے گئے، گردن اڑا دوں گا اس کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی تھی، اس پر آپ سفر کیا کرتے تھے. جانور کو بھی اتنی محبت ہو گئی، آپ سے اتنی محبت ہو گئی. میں کہا کرتا ہوں نا اکثر بیانوں میں کہ ہمارے نبی نے انسانیت کا ہی سبق نہیں دیا، بلکہ ہمارے نبی نے تو جانوروں کے لیے بھی سبق دیا کہ جانوروں کے ساتھ تمہیں کیسی زندگی گزارنی ہے. اور جب جانور کے ساتھ نبی کے طریقے والی زندگی گزاری جاتی ہے، اللہ کی قسم پھر وہ جانور بھی ایسی محبت کرتا کہ جب نبی دنیا سے جا رہے ہیں نا تو آپ کی اونٹنی بابلی سی بن کے پورے مدینے میں آپ کو تلاش کرتی پھر رہی تھی. کبھی آپ کی مسجد کے سامنے کھڑی ہو کے روتی تھی وہ اونٹنی، کبھی جنت البقیع کے سامنے جا کے کھڑی ہو کر روتی تھی کہ میرے مالک یہاں بھی آتے تھے مرحومین کے لیے دعا کرنے کہ یہاں آتے تھے. اور کبھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے دروازے پہ جا کے کھڑی ہو کے روئی، کبھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دروازے پہ جا کے کھڑی ہو کے روئی، گھر سے کے کبھی بازار میں جا کر کے روئی، اور آخر میں آ کر جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے دروازے پہ گئی اور دروازے پر اس نے اپنا سر مارا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جب نکل کے آئیں تو دیکھا ابا کی اونٹنی کھڑی ہے، اور ابا کی اونٹنی بھی آنسوؤں سے ایسے ہی رو رہی ہے جیسے خود بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ رو رہی تھی. آنسوؤں سے رو رہی، آنسو ٹپک رہے ہیں اونٹنی کے. تو صحابہ کا کیا حال ہوگا؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اونٹنی کے سر پر ہاتھ رکھا، تو جیسے کسی بچے کو دلاسا دیتے ہیں نا، ماں مارے بچے کو یا باپ مارے اور ماں باپ مارنے کے بعد ہی دلاسا دے نا تو پھر بچہ اور زیادہ روتا ہے، اور زیادہ روتا ہے بچہ کہ اب پیار کر رہے ہیں تو اب یہ مجھے پیار اور کریں گے. تو جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اونٹنی کے سر پر پیشانی پر ہاتھ رکھا نا تو اونٹنی اور زیادہ رونے لگی اور اندر سے اچانک کچھ آواز سے آنے لگی. تاریخ اور سیرت میں اور سیرت ابن ہشام میں لکھا ہوا ہے وہ اونٹنی روتی روتی وہیں بیٹھ گئی اور 3-4 دن تک نبی کی جدائی کے غم میں اس اونٹنی نے پانی تک بھی نہیں پیا تھا، پانی تک بھی نہیں پیے. اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کے دروازے پر بیٹھ کر کے ایسی روئی اور اسی حالت میں روتی روتی اونٹنی کا بھی انتقال ہو گیا. ایک وہ گدھا تھا، اس کا نام یافور تھا. خیبر کے موقع پہ جو حضور کے مال غنیمت میں آقا کو ملا تھا، وہ صرف گدھا ہی نہیں تھا، بہت بڑا قاصد بھی تھا. یافور نام تھا اس کا. تو وہ اس کا کام کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بلانا ہے نا تو اس سے کہتے تھے یافور ابو بکر کو بلا کر لے کے آؤ. تو اب یہ یافور جاتے تھا گدھا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دروازے پر اور جا کر کے ڈائریکٹ گھس جاتا تھا تو سمجھ جاتے تھے تو حضرت ابو بکر کا حضور نے بلایا. کسی کو ہی بلانا ہوتا تھا ایسے ہی. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا نا تو یہ گدھا بھی پاگلوں کی طرح مدینے میں پھر رہا تھا، اور جب اس سے رہا نہیں گہا تو مدینے میں کنواں تھا، اس کنویں میں کود کے اس گدھے نے جان دیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا غم. تو بھائیو اس سورت کے اندر اور اس آیت کے اندر اللہ ہمیں یہ بھی بتا رہا ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ ہر کسی کو اس دنیا کے اندر رہنا نہیں ہے، سب کو جانا ہے ایک دن یہاں سے. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، بس یہ تفسیر اور کرتا ہوں اس جملے کی، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ. اوپر اللہ نے کہا اللہ کی مدد آئی، فتح آئی تو یہ ہوگا
اس پورے پروسیس کے بعد میں اللہ ایک پیغام اور دینا چاہتا ہے. وہ کیا؟ اللہ یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو، کوئی بھی کام کرنے کے بعد، چاہے وہ عبادت ہو، دنیا کا کام ہو، کھیتی باڑی کا کام ہو، کوئی بھی کام ہو، دو کام ضرور کرنے ہیں. وہ بتا رہا اللہ، فسبح بحمد ربی. کیا کام؟ اپنے رب کا شکر ضرور ادا کرنا ہے. فسبح بحمد ربی. اور دیکھو شکر کرنے کا اتنا بڑا فائدہ ہے. اللہ ایک جگہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر تم شکر کرو گے نا تو جس چیز کا شکر ادا کرو گے، جس چیز کو مدعا بنا کے شکر کرو گے، اللہ فرماتا میں اس میں اور زیادہ کر دوں گا. مثال کے طور پر 500 روپے بندہ روز کما رہا ہے، اب کوشش کرتا ہے کہ 600 ہو جائیں، پھر کوشش کرتا ہے 700 ہو جائیں. کوشش ہونی بھی چاہیے، اچھی بات ہے، ضرورت کی چیز ہے. لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر 600 نہ ہوں تو بس ایک کام کر لینا. جی کیا کام کرنا؟ کہ 500 شام کو جب کما کے آئے نا تو اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ آج تو نے میرے مقدر میں 500 لکھے تھے، اسی پر میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تیری تعریف کرتا ہوں. اے اللہ تیرا احسان ہے. اللہ فرماتا یہ جو 500 پہ تو شکر ادا کر رہا ہے، اللہ فرماتا میں ان میں اضافہ کر دوں گا. اور آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر ناشکری کرو گے نا تو پھر یاد رکھنا میرا عذاب بھی بڑا خطرناک ہے. میرا عذاب بھی بڑا خطرناک ہے. مکے کے اندر ایک قوم رہا کرتی تھی، اس کا قصہ اللہ نے 14ویں پارے میں بیان کیا. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. اللہ فرماتا ہے یہ قوم رہتی تھی، کچھ لوگ رہا کرتے تھے، اللہ کہتا کہ ہم نے ان کے اوپر چاروں طرف سے رزق پہنچایا، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے، لیکن انہوں نے کیا کرا؟ فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی. اللہ فرماتا ہے جب میری نعمتوں کی انہوں نے ناشکری کی نا، میں نے ان سے دھیرے دھیرے سب کچھ کھینچ لیا، انہیں بھوک مرا بنا دیا، ان کے لباس تک چھین لیے، بارش روک دی، ایسی بھوک مری آئی کہ جانور بھوکے مرنے لگے، بچے پیاسے تڑپنے لگے. کہے کا وبال تھا؟ ناشکری کرنے کا وبال. فسبح بحمد ربی، اپنے رب کا شکر ضرور کیجیے. اس کے تعلق سے آخر بات بتا دوں، شیطان ہمارے لیے تو چھوڑا گیا ہے جی، ہماری تو دشمن ہے نا شیطان. تو کون ایسا بندہ ہے کہ جو نہیں چاہتا کہ جی میں شیطان سے بچ جاؤں؟ علماء سے بھی پوچھتے ہیں، مفتی صاحب سے بھی پوچھتے ہیں، امام صاحب بھی پوچھتے ہیں کہ جی شیطان بہکاتا ہے، شیطان پریشان کرتا ہے، نماز میں بھی، باہر بھی، سڑکوں پہ بھی، تو کوئی فارمولہ بتا دو، کوئی ٹیبلٹ بتا دو کہ جس سے ہم شیطان سے بچ سکیں. قرآن نے وہ فارمولہ بتایا ہے. شیطان کو جب اللہ نے نکالا نا تو شیطان نے معلوم ہے کیا کہا؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ میں ان کے جو صراط مستقیم ہے نا، جو ہدایت کا راستہ، راستے میں بیٹھ کے انہیں بہکاؤں گا. اور پھر آگے کیا کہا معلوم ہے اس نے، مکار نے؟ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. شیطان نے دیکھو کیسی بات کہی ہے. شیطان نے کہا کہ میں انہیں سامنے سے بھی نہیں چھوڑوں گا، سامنے بھی ان کے جو ہے نا ڈورے ڈالوں گا، تالے باندھے بنوں گا، جال بچھاؤں گا سامنے بھی، اور پیچھے سے بھی بہکاؤں گا، دائیں سے بھی بہکاؤں گا اور بائیں سے بھی بہکاؤں گا. تو اب یہ آگے پیچھے دائیں بائیں سے بہکانے کا مطلب ہے، پتہ ہے کیا ہے؟ آگے آ رہی ہے آخرت. کیا آ رہی ہے جی؟ آگے آ رہی ہے انسان کی موت، آگے آ رہی ہے قبر، آگے آ رہا ہے بڑھاپا. شیطان یہ کہہ رہا ہے ان تمام چیزوں سے انسان کو بھلا دوں گا. اب بتاؤ، موت یاد نہ رہے، بڑھاپا یاد نہ رہے، قبر یاد نہ رہے، آخرت یاد نہ رہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے یہ یاد نہ رہے، انسان بچے گا؟ بتاؤ جی. یہ ہے آگے سے بہکانے کا مطلب. آخرت سے بہکا دوں گا، آخرت بھلا دوں گا. آخرت کی تیاری نہیں کرے گا تو پھر کب پڑھے گا نماز؟ آخرت ذہن سے مٹ جائے گی تو کب پرواہ کرے گا حلال حرام کی؟
یہ ہے آگے سے بہکانے کا مطلب، اور پیچھے سے بہکانے کا مطلب ہے کہ جو پیچھے گناہگار والی زندگی گزاری ہے، نمازیں چھوڑی ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کی ہے، حرام حلال کا کوئی پاس و لحاظ ہی نہیں رکھا، تو پیچھے کی زندگی سے انسان کو توبہ کی توفیق چھین لے گا۔ یہ پیچھے سے بہکانے کا مطلب۔ دائیں سے بہکانے کا مطلب کیا ہے؟ دائیں سے بہکانے کا مطلب یہ ہے کہ دائیں طرف ہے جنت، جنت کی چاہت دل و دماغ سے مٹ جائے گی، بائیں طرف دوزخ کا مسئلہ ہے، بدعمال ہے، بائیں طرف دوزخ کی آگ، دوزخ کی خطرناک وادی ہے، دوزخ کی دہکتی ہوئی آگ اور وہاں کی وحشت دہشت، دوزخ دل و دماغ سے مٹ جائے گی۔ جب چاروں طرف سے شیطان نے گھیر لیا تو بچا آدمی کہیں سے؟ بچا کہاں سے بچا جی؟ دو جگہ سے بچا بھی۔ ایک، شیطان کو اوپر کی جگہ یاد نہ آئی اور نیچے کی جگہ یاد نہ آئی۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے، شیطان اوپر سے بھی نہیں بہکاتا، شیطان نیچے سے بھی نہیں بہکاتا، یہ چاروں طرف سے تجھے بہکائے گا۔ اور جب چاروں طرف سے تو اپنے آپ کو شیطان کے جال میں پھنسا ہوا دیکھے تو اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا دینا، اللہ تیری بگڑی بنا دے گا۔ نیچے سے ذہن میں نہیں آیا اس کے بہکانا تو اپنے رب کے سامنے سجدے میں پیشانی جھکا دینا، اللہ تیرے مسئلے حل کر دے گا۔ آگے ایک بات اور کہی شیطان نے، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، جو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ شکر کتنا بڑا ہتھیار ہے ہمارے اور آپ کے لیے۔ شیطان نے کہا آگے بائیں پیچھے دائیں سب طرف سے بہکاؤں گا، لیکن شیطان نے آگے کیا کہا، ثُمَّ لَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ اے اللہ تو ان میں سے اکثر ایسے ہوں گے جو شکر کرنے والے نہیں ہوں گے، اور جب شکر کرنے والے نہیں ہوں گے تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شکر کرنے والے نہیں ہوں گے شیطان ان کو بڑی آسانی سے بہکائے گا، شیطان ان کو بڑی آسانی سے بہکائے گا۔ اسی وجہ سے قرآن نے یہ لفظ یہاں پر لایا، ثم لا تجد اکثرهم شاکرین، کہ جو شکر کرنے والے ہوں گے وہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ جو شکر کرنے والے ہوں گے کامیاب ہونے کے بعد تو یہی کہیں گے اللہ تیرے کرنے سے ہوا ہے، مولا تیرے کرنے سے تندرستی ملی ہے، تیرے دینے سے شفا ملی ہے، تیرے دینے سے مجھے عزت ملی ہے، اے اللہ تیرے کرنے سے میں عزت ذلت سے بچاؤں، اے اللہ تیرے کرنے سے مجھے کامیابی مل رہی ہے، اے اللہ تو ہی کرنے والا ہے۔ اور جب ہر وقت بندہ اللہ ہی کی رٹ لگائے گا، ہر وقت زبان پر شکر گزاری ہوگی تو شیطان آئے گا کبھی قریب؟ اور اگر یہ رہی بات زبان پہ کہ میں میاں بڑی بری زندگی گزر رہی ہے، کاروبار بھی نہیں چل رہا، تندرستی بھی ہے، تو یہ تو ساری کی ساری ناشکری ہو گئی، تو یہ تو شیطان کے قابو میں آ گیا۔ کہا ہے کیا آ گیا بھائی؟ یہ شیطان کے قابو میں آ گیا۔ تو شکر گزاری اتنی بڑی چیز ہے۔ اب اس سے اندازہ لگائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے میں کیسی زندگی گزار کے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال کیسی مکی کی زندگی گزار کے گئے کہ آپ کے پیٹ پر پتھر بند رہے ہیں اور صحابہ کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، اور 2.5-3 سال کی شیب ابی طالب کی زندگی کہ بچے بھوکے پیاسے تڑپ تڑپ کر مر گئے اور مکے سے نکلنے پر مجبور کیا۔ 13 سال کی ایسی زندگی گزار کے جب 13 سال کے بعد میں مکے میں آ رہے ہیں نا تو اللہ کا ایسا شکر بجا لا رہے ہیں، ایسا شکر بجا لا رہے ہیں، ایسا شکر ادا کر رہے ہیں کہ شکر کی وجہ سے آقا کی پیشانی بھی نیچے کو جھکی ہوئی ہے، اور ایسا شکر ادا کر رہے ہیں، ایسا شکر ادا کر رہے ہیں کہ آقا نے آ کر کے سب سے پہلے جو مکے میں آ کر جو عمل کیا ہے وہ خانہ کعبہ کا طواف کیا ہے، اور خانہ کعبہ کا طواف یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور یہ بھی رب کی عبادت ہے، اور رب کی عبادت ساری کی ساری اللہ کے شکر میں داخل ہے۔ اور دعا مانگ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال کے بعد میں مکے میں آ کے 13 سال کے بعد میں دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ دعا کیا مانگ رہے ہیں کہ اللہ یہ جو آج ہمیں تو نے ہول دیا ہے، آج تو نے ہمیں مکے کا مالک بنایا، خانہ کعبہ کی چابی ہے اللہ تو نے ہمیں دی ہے۔ آقا کیا کہہ رہے ہیں، اے اللہ یہ ہمارے قبضے میں نہ کل تھا نہ آج ہے نہ آئندہ ہوگا، اے اللہ یہ سب کچھ تیرے ہی کرنے سے ہوا ہے۔ یہ ہے شکر گزاری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے 13 سال کی اتنی محنت کی ہے، ہماری محنت کا پھل ہمیں ملا، آقا یہ نہیں کہہ رہے ہیں، اے اللہ تیرے کرنے سے ہوا۔ یہ ہے شکر گزاری، یہ ہے شکر گزاری۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اتنی بڑی دنیا، اتنی بڑی دنیا، قیامت تک آنے والی امت، اور وقت جو ملا نا آپ کو صرف 23 سال، 23 سال وقت ملا ہے آپ کو، صرف 23 سال۔
اور شکر کی ایسی طاقت کہ جب آپ نے شکر کے ساتھ کام کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل اسی جگہ جہاں سے آپ بچا کر کے نکلے تھے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کل اسی جگہ فاتحانہ شان کے ساتھ واپس کیا ہے. اسی کو قرآن کہہ رہا فسبح بحمد ربک واستغفر، کہ جو بھی کامیابی ملے آپ کو اس کامیابی کے بعد میں سب سے پہلا کام اپنے رب کا شکر ادا کرنا ہے. شادی ہو رہی ہے، اللہ تیرا شکر ہے. کاروبار میں کامیابی، اللہ تیرا شکر ہے. کہیں ڈیل مکمل ہو گئی ہے، ہماری منشا کے مطابق ہو گئی، اللہ تیرا شکر ہے. اسی وجہ سے بزرگ کہا کرتے ہیں کہ کبھی کبھار شکرانے کے نفل بھی پڑھنے کا، فرض نماز تو پڑھنی ہے کہ وضو کیا اچھی طریقے سے، اے اللہ آج کام بہت اچھا ہوا، اے اللہ اس لائق نہیں تھا کہ مجھے آج کھانے کو بھی ملے. 2 رکعت نماز پڑھے، کیا کرنے جا رہے؟ اپنے رب کا شکر ادا کرنے جا رہے. صحابہ کی یہی عادت تھی، جہاں ذرا سارا کوئی مسئلہ ہوا نماز پڑھنے جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ کہ اللہ نے یہ انعام دیا ہے، رب کا شکر ادا کرنے جا رہے ہیں، رب کا شکر ادا کرنے جا رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں صحابہ کو اتارنے 313 کو میدان میں اتارا اور نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے میں ایک دعا مانگ رہے ہیں، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ فلن تعبد ابدا. اے اللہ یہ چھوٹی سی جماعت ہے 313 کی، بڑی محنت سے تیار ہوئے ہیں، اگر آج یہ ختم ہو گئے اور دشمنوں نے ان کو نپٹا دیا، اے اللہ اس روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. سجدے میں سر رکھ دیا. اور جب خوشخبری آئی نا کہ پاسا ہمارے حق میں اللہ نے پلٹ دیا ہے اور 70 مارے گئے ہیں اور 70 کو قید بنا لیا گیا، تو حضور نے پھر لمبا سجدہ کیا اور اللہ کی تعریف کی، اے اللہ سب کچھ تیرے ہی کرنے سے ہوا. تو یہ فسبح بحمد ربک، اللہ نے اس میں یہ سبق دیا ہے کہ میرے بندو تمہارا نبی اتنا شکر گزار ہے تو تمہیں بھی ایسے ہی شکر گزار بننا پڑے گا، اور جب شکر گزاری کرو گے تو پھر اللہ کی مدد آئے گی. تو ایک سبق یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کریں سب سے پہلا کیا کام کرنا ہوگا بھائی؟ اللہ کا شکر ادا کرنا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ فتح مکہ کے بعد جب یہ سورت اتر گئی تھی نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا بہت پڑھا کرتے تھے، اور اماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس دعا کو آپ کے رکوع میں بھی بہت سنا، آپ کے سجدوں میں بھی بہت سنا، اور اٹھتے بیٹھتے بہت سنا اس سورت کے نازل ہونے کے بعد، کیونکہ اللہ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے اے نبی جی شکر گزاری کیجیے. وہ دعا کیا ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک. یہ دعا یاد کرنا بڑی آسان ہے، اکثر و بیشتر سب کو یاد ہوتی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک. اس دعا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت پڑھا کرتے تھے. تو ایک سبق اور میسیج اور پیغام امت کے لیے یہ بھی ہے کہ بھئی جو بھی کام کیا جائے اس میں اللہ کامیابی دے تو کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے. جب ہم شکر کریں گے اللہ اس میں برکتیں اتارے گا، اللہ اس میں اضافہ فرمائے گا. آگے پھر واستغفرہ اس کے متعلق انشاءاللہ آج کے دن بتایا جائے گا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.